کچھ ایسے نامعلوم بچے جنہیں ہم نہیں جانتے، انہوں نے ہماری بعض چیزوں کی اصلاح کی ہے۔ ہم بہت ممنون ہیں اور بہت خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بچوں، آپ سنتے ہیں تو پوری توجہ سے، اور جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں ہمیں بڑا اطمینان ہوا، اس لیے کہ قضاء و قدر نے کچھ ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ کا یہ خادم بہت لوگ سنتے ہیں، تو ہماری اصلاح ہونی چاہیے، اور ہمارے دماغ میں کبھی بھی یہ بات آنی بھی نہیں چاہیے کہ ہم اصلاح سے بے نیاز ہو گئے ہیں یا محتاج نہیں رہے۔ ایک بچے نے لکھا ہے کہ تم جو لفظ بولتے ہو وین، تو وین نہیں ہے، اس میں یا شامل ہے، ویژن لفظ ہے۔ بہت ممنون ہے بھئی، آپ نے ہماری اصلاح کی الحمدللہ، لیکن بیٹے ہم نے جب بھی یہ لفظ استعمال کیا اپنے طور پہ پڑھنے میں ویژن ہی پڑھا، لیکن وہ یا اس میں ساکت ہو گئی یا نہیں ادا ہو سکی، یہ ایک ایسی غلطی ہے جس میں ہمارا کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، بلکہ ہم اس سے ویژن ہی پڑھتے رہے، اور ویژن ہی اصل ٹیکسٹ میں جب پڑھا تھا وہ یہی لفظ تھا۔ پھر بھی آپ کی مہربانی۔ ایک بچے نے کہا ہے کہ 1928 کا واقعہ، پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس آئے تھے حکیم اجمل صاحب کے پاس، اور حکیم صاحب کا انتقال جب ہوا ہے 1928 میں، تو پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم نہیں تھے۔ لغاری صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہم نے ایک اور جگہ بھی آپ کی اس احسان کا اعتراف کیا ہے، اللہ خوش رکھے۔ اگر کبھی موقع ملے تو یہ چیزیں ضرور بھیجیے، اس لیے کہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم طالب علم ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہے جو لوگ دوست بھی زیادہ ذرا کلوزلی جانتے ہیں، ہم روزانہ ہمیشہ کتاب پڑھ کے کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جائے پھر اس کے بعد سوتے ہیں کہ ہر روز علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ کو ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی نئی بات سننے میں ملتی ہے، اور یہی شان ہونی چاہیے حقیقی طالب علم کی۔ اور اس سے ہمیں جو چیزیں مطلوب ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ طالب علم کو اللہ قبر کا عذاب نہیں دیتا۔ تو پھر اگین ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں، ایسی چیزیں ضرور لکھا کریں، ضرور بھیجا کریں، تاکہ ہمیں بھی آئینہ نظر آئے۔ ایسے نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے نفس کے غرور میں مبتلا ہو جائیں اور اپنی عاقبت نہ کہیں برباد کر بیٹھیں۔ اسی طرح یہ سوال کیا ہے کہ میکائیل نام رکھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، میکائیل اور اللہ کے جو بڑے فرشتے ہیں ان کے نام رکھنے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی منع فرماتے تھے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھ لیے تھے۔ تو اس محمد کے نام پہ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے زید بن خطاب کے بیٹے کا نام بھی محمد ہی تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن سن لیا کہ اس نے کہا محمد نے فلاں چیز میں یہ خطا کی ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مت رکھو یہ نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اس نام کے ساتھ نقص منسوب ہوتا ہے، اس نام کو لے کے تم کسی غلط بات کو کرو گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ اسی بنیاد پر میکائیل، جبرائیل، اسرافیل یہ نام رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ بات وہی ادب اور احترام والی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنی سختی فرمائی تھی، ان کا خبردار میں نے کسی کا نام سن لیا کہ محمد ہے اسے تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ تم بچے کو اس کے نام سے پکار کے کوئی ایسی بات کہو گے تو لوگوں کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں
جہاں یہ باب آیا ہے نا بچوں کے نام رکھنے کا، اس کو بہت خوبصورت اور بہت عمدہ طریقے پر بیان کیا ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ یقینی اور حتمی بات ہے۔ اس کو نہ ماننا فقہا نے کفر تک سے اسے تعبیر کیا ہے۔ علم کلام کے جو ماہرین ہیں اور جنہوں نے اہل سنہ کا عقیدہ لکھا ہے، انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور ان کی دوبارہ آمد کا انکار کرنا یہ اتنی اور اتنی احادیث کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے ریکارڈ کرائیں گے، کیونکہ آج کل بہت سوں کو یہ ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت پہ وفات پا گئے تھے اور دنیا میں نہیں آئیں۔ اسی لیے آپ ہمارے محترم غامدی صاحب کو کبھی اس موضوع پہ سنیے گا، کبھی نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رخصت ہوئے، یہ نہیں کہتے وفات پا گئے، یہ اس وقت کہتے ہیں جب عقیدے کی بات ہے، وہاں وہ کہتے ہیں وفات پا گئے، عام طور پہ کہتے ہیں رخصت ہوئے۔ اے حضرت آپ صاف فرمائیں، جو آپ نے دوسری جگہوں پہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے۔ اور آپ کے جو مداحین ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے تھے، مصر جامع الازہر اس کے وہ جو تھے شلتوت وہ یہ کہتے تھے، اور فلاں یہ کہتا تھا، اور فلاں یہ کہتا تھا۔ یہ جتنے بھی 9-10 نام آپ لیتے ہیں نا، حتیٰ کہ علامہ اقبال کا بھی نام لیتے ہیں، ان سب سے جا کے ہم نے عقیدہ سیکھنا ہے۔ علامہ اپنے زمانے کے چوٹی کے آدمی تھے، اللہ نے بہت علم عنایت فرمایا تھا، لیکن فرض کر لو کسی عقیدے میں اہل سنہ کے خلاف گئے ہیں تو عقیدہ آ کے علم کلام دین کے ماہرین سے سیکھنا ہے یا شعراء سے سیکھنے جانا؟ خود سوچو، خود غور کرو کہ دین عقیدہ کہاں سے لیا جائے۔ آپ کو کپڑا خریدنا ہے، الحمدللہ میلوڈی مارکیٹ میں، آپ پارا میں بہت دکانیں مل جائیں گی کپڑے کی، یہاں آؤ کپڑا خریدنے۔ اب ایک آدمی، ایک بچہ اٹامک تھیوری کو پڑھنے کے لیے کتاب خریدنا چاہتا ہے تو آپ پارا جگہ ہے جہاں سے تمہیں اٹامک تھیوری کے فلسفے پہ کتاب ملے گی۔ یار سرچ کرو، انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، کہیں مل جائے گی۔ انٹرنیٹ پہ نہیں ملتی، فرض کر لو کسی لائبریری میں جاؤ۔ جو عقیدہ ہے نا اہل سنہ کا، وہ ہم علم کلام شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الفسانی، غزالی، اسفرائینی، امام طحاوی، ان کے امام ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، عقیدہ وہاں سے لیں گے۔ یہ گوشت کی دکان ہے، یہاں پہ کپڑا نہیں ملتا۔ اس لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنا اور یہودیوں کا ان پر ایمان لانا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مرنے سے پہلے ہمیں قسم ہے کہ اس پہ ایمان نہ لائے۔ اور یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں۔ اہل کتاب عیسائی اور یہودی دونوں آ گئے یہاں پر، دو فرد ایمان لانے والے یہودی اور عیسائی، یا پھر دو قومیں پوری، یہودی بھی اور عیسائی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، الا لیؤمنن بہ، مگر وہ دو قومیں اس پہ ایمان لائیں گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے پہلے۔ بحث ہوئی ہے یہ دو مرتبہ ہی جو آیا ہے نا، یہ ضمیر کدھر لوٹتی ہے؟ اس نے یہ کہا تھا تو یہ اس کون ہے؟ اسے اٹھا کے رکھو تو کون سی چیز اس سے اشارہ ہے نا؟ یہ دو اشارے کس کے لیے؟ وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، یہ جو ہیں جس پہ وہ اپنی موت سے پہلے ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن ان پہ گواہ بنے گا۔ اب اس آیت کو کھول لیجئے، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے پہلے، اپنی موت سے، یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ سب سے بہترین قول مفسرین کا یہی ہے، اور اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قرات میں یہ بھی آیا ہے کہ الا لیؤمنن بہ قبل موتہم، جمع کی ضمیر آئی ہے کہ عیسائی اور یہودی، یہ ساری قوم مرنے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور وہ جو حیات عیسیٰ کے قائل تھے، وہ کہتے تھے اگر یہودی دیوار سے گرے اور زمین پہ آ کے مر جائے تو یہ جو اتنا وقفہ ہے نا دیوار سے گرنے اور زمین تک پہنچنے تک کا، جو چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، عیسائی اور یہودی دونوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہم اس پہ ایمان لائے۔ عیسائیوں کو اس لیے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، کوئی خدا نہیں، اور یہودیوں کو اس لیے کہ جس شخص اور اس کی والدہ محترمہ آپ کے متعلق جو یہ سب جھوٹ، اس لیے اتنی ذرا سی دیر میں بھی یہ دونوں اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، انہوں نے ہی خدا بنایا۔ اور یہودی دیکھیں گے اس دن جو ان کی عزت اور احترام ہوگا، اور وہ اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میرے اور میری والدہ کے کردار پہ یہ تہمتیں لگاتے تھے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، یہ ہر فرد کے متعلق انڈیویجولی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ پوری قومیں۔ اب اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، کچھ اہل تفسیر کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں ان پہ ایمان لائیں گی جب وہ دنیا میں آئیں گے، تو اس وقت جتنے عیسائی اور یہودی ہوں گے یہ سب ان کو مانیں گے، لیکن وہ ایمان جو پہلا دیوار والی مثال دی اس کا تو اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عذاب جو نظر آنے لگا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ دونوں قومیں کسی وقت ایمان لے آئیں گی، لیکن یہودی تو قتل ہو جائیں گے، اور پھر وہیں جا پڑتی ہے بات کہ وہ وقفہ موت سے پہلے پہلے جب فرشتے نظر آنے لگیں گے تو انہیں دکھایا جائے گا، لیکن وہ دیکھنا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور عیسائی تو مسلمان ہو ہی جائیں۔ تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے قبل موت ہی، اپنے مرنے سے پہلے، وہ ضرور ایمان لائے گا۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے تو بھی دکھائے جائیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں، جس طرح ایمان والوں سے قبر میں پوچھا جائے گا، انہیں بتا دیا جائے گا مرنے سے پہلے کہ جسے تم جھٹلاتے تھے نا، یہ بڑی شان کی ہستی ہے، ہم نے انہیں بھیجا۔ اور یا پھر یہ کہ دنیا میں عیسائی مسلمان ہو جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہو گیا، اپنے موت سے یوم القیامت یکون علیہم شہیدن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گواہی دیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے ان دو قوموں کی طرف بھی بھیجا تھا اور میں نے انہیں پورا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ نہیں مان۔ ایک سوال آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی بھی ایک جگہ لے آئے ہیں
لیکن اکابر محدثین نے اس حدیث کا انکار کیا، خاص طور پہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے صاف اسے کہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، حتیٰ کہ ابن جوزی نے موضوعات میں لکھا ہے کہ لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت پہ بحث کی ہے، شعب الایمان میں بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں جتنے طرق آئے ہیں اس کے سب ضعیف ہیں۔ فیض القدیر میں بھی علماء نے، اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک نام آپ نے پوچھا ہے کہ شگفتہ نام کیسا ہے، بہت اچھا ہے بھی، لیکن یہ شین کی زبر کے ساتھ نہیں ہوتا، شگفتہ ہوتا ہے۔ شگفتہ شگفتہ فسانے تیرے، بہار و خزاں کم نگاہوں کا وا، برے یا بھلے سب زمانے تیرے، بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، برے یا بھلے سب ٹھکانے تھے۔ شگفتہ لفظ ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں عالم دین ہوں اور شادی قریب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں میاں بیوی زنا کریں گے، تو کیا میں اپنی غیرت کی بنا پر اہلیہ کو یہ حدیث سناؤں تاکہ وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے دوران غیر محرم کے تصور سے بچے، اور اہلیہ کو نگاہ کی حفاظت بھی تلقین کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ میں خود بھی ان ساری چیزوں سے بچتا ہوں، تو کیا اپنی اہلیہ کو بتاؤں؟ اگر یہ درست ہے تو کس حد تک؟ محمد صاحب آپ نے بہت سے سوالات اس میں جمع کر دیے۔ پہلا آپ کا فکرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ قرب قیامت میں شوہر اور بیوی یہ بدکاری کریں گے، یہ ہے ہی نہیں، سب جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا، اور اللہ کا ڈر چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں یہ بہت بڑے گناہوں میں سے، یہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ نے کہا ازدواجی تعلقات میں وہ کسی کا تصور نہ کریں، ایک ہے تصور کا آ جانا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے آپ کو مسلسل اس تصور پہ قائم رکھے کہ مجھے اس سے محبت تھی اور وہ ہے، یا مجھے اس خاتون سے محبت تھی اور میری بیوی در حقیقت وہ ہے۔ یہ تصور میں اس کو پوری سٹوری اور کہانی بنانا یہ کبیرہ گناہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے نا کہ ان تصورات پہ کوئی حکم نہیں لگتا تو ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن اور خیال ہی اصل چیز ہے، یا دل ہے یا دماغ ہے، بات اتنی ہے۔ دل محسوس کرتا ہے، خوشی اور غمی کو نام نہیں دے سکتا، دماغ اس کو نام دے دیتا ہے بس۔ دماغ کہتا ہے کہ یہ جلیبی ہے، دل کہتا ہے کہ یہ بڑی میٹھی چیز ہے، گول گول ہے، ابو لاتے تھے فلاں جگہ پہ، نام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ علم تھوڑا ہے نا۔ تو دل کے جذبات جو ہوا کرتے ہیں وہ نام نہیں دے سکتے، دماغ کی طرح اجاریاں نہیں کر سکتے، دماغ کی طرح، عقل کی طرح غلط راہیں نہیں دکھاتے۔ دل بادشاہ ہے، وہ عشق کا منبع ہے، اور دل ہی قابل تسلیم۔ اس لیے جو غذا دماغ کو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جو غذا دماغ کو دیتے ہیں اگر وہ حرام پہ مشتمل ہے تو آدمی کی سوچ خراب ہو۔ وہ غذا دیتا ہے زبان سے، کان سے، ناک سے اور آنکھوں سے۔ ان چاروں ذرائع کے غلط استعمال سے وہ تصورات قائم ہوتے ہیں۔ سونگھتا ہے گناہ کی چیز کو، دیکھتا ہے، سنتا ہے، زبان سے ولیعذ باللہ گالیوں میں مزہ آتا ہے،
یہ سب وہ اپنے دماغ کی پرورش بھی کر رہا ہے اور دل کو سیاہ بھی کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ خدا کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ غیر محرم کے تصور سے بچے اور اہلیہ کو، آپ اس مسئلے میں پڑھتے ہی کیوں ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ انہیں کہیے قرآن کریم پڑھیں، اس سے بڑی ہدایت کی چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا عورتوں سے بھی کہ تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، مردوں سے بھی یہی کہا، اور فرمایا اپنی عزت کے مقامات کی حفاظت کرو، قرآن کریم پڑھائیے، اس کی تلقین کیجیے، اور جب آپ خود بچتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے محفوظ رکھنا، تمہاری عورتیں بھی اپنے آپ کو غلط کاموں سے محفوظ رکھیں گی۔ یہ چیز، ان خیالات کا بدترین اثر جو پڑتا ہے نا، وہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ ایک جگہ اس کے بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنے صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پاکیزہ نظر آتے ہیں لوگوں کو، جیسے آئینہ دیکھتے ہیں تو کوئی شبہ باقی نہیں ہوتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا آئینے میں اس سے نظر آتے ہیں جب اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ گئے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں لیکن وہ لباس، وہ حلیہ، وہ شکل و صورت، وہ چہرہ، وہ دیکھتے ہیں جس محبت کا خود ان کے ذہن میں تصور غالب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ شراب پی رہے ہیں، کوئی حرام لذت اس کے ذہن میں ہوگی نا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن جیسے اینک آدمی لگا لیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی ہو جاتی ہے اس وقت جب آدمی اپنی روح کی غذا کو خراب کرتا ہے۔ تحریر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہودیوں پہ لعنت کر دے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں فرمایا۔ خدا کا خوف چاہیے، ایسی جھوٹی روایات نہ بولنی چاہیے، نہ بتانی چاہیے، نہ ہی ان کا سہارا لے کے کسی پہ لعنت کرنی چاہیے۔ یہودیوں کے متعلق تھوڑی چیزیں ہیں قرآن میں، عیسائیوں کے متعلق، کفار کے متعلق، حتیٰ کہ عقیدے کی بدعت میں جو مبتلا ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ نسودت وجوہہم، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے قیامت میں، اور فرمایا ہے کہ جو اہل سنہ کے چہرے ہیں خدا قیامت میں انہیں نورانی رکھے گا۔ یہ تھوڑی چیزیں ہیں یار، کیوں ایسی فضول بات کرتے ہو؟ گروی مکان لینا درست ہے، بالکل درست ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گروی رکھتے تھے چیزوں کو، اس پہ یہودیوں سے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو ہمارے گھر میں تیل نہیں تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ گروی رکھا اور یہودیوں سے میں نے تیل کو خرید لیا تاکہ گھر چراغ چلایا جا سکے۔ شیزہ، یہ نام درست تو ہے، اخروٹ کی لکڑی کو کہتے ہیں شیزہ، شیشم کی لکڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹالی۔ آذربائیجان میں بھی ایک علاقہ ہے شیزہ، ہم گزرے تو اس کا نام یاد آ گیا۔ لیکن کیا ضرورت ہے ان لکڑی اور درختوں پہ نام رکھنے کو؟ اچھا نام رکھیے اپنی بیٹی کا۔ وضو یا وضو کے بعد تھوک میں اگر خون آئے تو خون، آسان بات ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے۔ اگر خون غالب ہے تو وضو وہ شروع ہی نہیں ہوگا، اور تھوک سرخ رنگ کا بالکل ہو جائے، ایک ہے پیلاہٹ اور ایک ہے سرخی، سرخ رنگ کا ہو جائے تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر تھوک غالب ہے، یعنی وہ پیلاہٹ معمولی سی آئی ہے اور اس میں خون ایسا نہیں ہے کہ اس پہ غالب ہو جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے، یہ غور کر کے خود ہی فیصلہ کر لے، اور اگر غلط بھی ہو گیا، اگر اس نے سوچا سنجیدگی سے ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ ارحا کے لفظ پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے
الف کے نیچے زیر جب ڈالتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے ارحا. عربی میں ایسے نہیں، عربی میں یہ لفظ ہے ارحا، الف پہ زبر کے ساتھ یہ لفظ ہے، اور جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے رحا، ارحا، سنگل پلورل، واحد جمع. تو ارحا رہا کی جمع ہے، اور رہا کے معنی چکی. تو تمام احادیث جہاں چکی کا ذکر آیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بولا ہے. چکی کے علاوہ یہ دیکھو الفاظ کیسے ایک سے دوسرا بنتا ہے. داڑھ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی چکی ہے نا، اصل میں غذا کو پیس دیتی ہے. اور کبھی کبھی کسی چیز میں کوئی چیز دوسری ڈال کے اسے گھمانا، اس معنی میں بھی آیا ہے. تو اس لیے ارحا نام چکی، داڑھ، بہتر نہیں ہے کہ اس سے کوئی اچھا نام آدمی رکھے. اخلاص نیت اور طلب علم کے لیے مفتیان کرام اور علماء کرام سے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے شرعی سوالات پوچھنا یقیناً ثواب ملتا ہے بھی. اس لیے کہ کوئی آدمی سوال ہے، اس کا جواب 10 آدمی سنتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے، یقیناً اس کا ثواب ملتا ہے. آپ تحریر فرماتی ہیں کہ میں نے اسلام آباد یونیورسٹی سے جھنگ جانے کا ارادہ کیا، پھر پنڈی پہنچی، اور پنڈی سے پھر آپ نے اب اسلام آباد آنا ہے، تو پنڈی پہنچی تو ظہر کی نماز قصر پڑھیں یا کیا کریں؟ تو اب آپ راول پنڈی میں جب ہیں اور آپ کا ارادہ ہے اسلام آباد واپس آنے کا، تو آپ پوری نماز پڑھیں گی. البتہ جب آپ ایک مرتبہ سفر میں نکل جائیں گی کہ وہاں جائیں جہاں بھی جانا ہے آپ نے، اور سفر جھنگ میں، تو اسلام آباد پنڈی سے جھنگ کی مسافت سفر کی بنتی ہے. بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے پھل بہری ہو جاتی ہے، یہ آیا ہے بعض روایات میں، لیکن بزرگوں کی باتیں ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، بالکل بدل جاتی ہیں. 6 قسم کی تقدیر ہوتی ہے، اور ان میں سے آخری تقدیر اللہ کا اپنا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اتنے دن جیے گا، اتنا کھانا کھائے گا، یہ اور اللہ اس کو بھی بدل دیتا ہے. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت ہے. یہ دعا ہمالیہ سے ٹکرا جائے تو ٹکڑے ٹکڑے کرتے. حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی کا سنو تو ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. آپ نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کر کے اپنی تعلیم حاصل کرو. ہم اب بھی یہی کہتے ہیں. حضرت مہدی کا پتہ چلے نا کہ حضرت گھر تشریف لائے ہیں تو سلام کرنا، بیعت کر لینا، اور واپس آ کے اپنی تعلیم پہ توجہ دو، پڑھو. یہ تھوڑی ہے کہ امت سارے کام چھوڑ کے حضرت مہدی کے پیچھے چل پڑے گی. یار آدمی کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں بچوں، اور اس کو بھی حتمی جواب نہ سمجھیے. ابھی ہم حضرت مہدی پہ اس پہ پوری ریکارڈنگ کرانی ہے، اس میں آپ سے عرض کریں. لیکن ہمیں اب بھی یہی کہنا ہے کہ پڑھنے سے کیوں مرتے ہو، تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے، اس میں کیا عذاب ہے تمہیں؟ اور جو کرتے ہو، ہمارے یہاں آتے ہیں بچے پی ایچ ڈی کر لی. ہم نے کہا کیا موضوع ہے پی ایچ ڈی کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی میں کتنے دندانے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک سے پوچھا علماء اسلام آباد کی تفسیری خدمات. ہم نے کہا بیٹے اسلام آباد نے علماء پیدا ہی کتنے کیے ہیں، اور تفسیر قرآن کی آئی کہاں ہے؟ کہنے لگے پھر موضوع. میں نے کہا اگر آپ کا معیار یہی ہے تو آپ ڈاکٹریٹ کر لیجئے اس بات پہ کہ فلاں مفتی صاحب کے بال اتنی عمر کے باوجود سر کے بال سیاہ کیوں تھے. ہنس پڑے، سمجھ گئے. کہا اللہ کے بندے، یار پی ایچ ڈی کر، اس لیول کی جو کیمبرج ہے، اس لیول کی جو آکسفورڈ ہے، اس لیول کی جو امریکہ کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں، وہ مانیں کہ یہ ڈاکٹریٹ ہے، چاہے وہ آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں ہے. یہ بھی کوئی تک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے دندانے کی اس پہ ڈاکٹریٹ ہوئی؟ لا حول ولا قوت.